شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پچھلے سبق میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ زبر کی دو آوازیں ہیں، ایک معروف اور مجہول۔ آ آواز معروف یعنی صحیح آواز ہے، اے آواز مجہول ہے۔ زیر کی بھی دو آوازیں ہیں، ان کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں یعنی ای آواز سے پڑھیں، اے آواز مجہول ہے، اس سے بچیں۔ مجہول پیش کو بھی جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ معروف پڑھیں، او آواز معروف ہے، او آواز مجہول یعنی غیر مناسب آواز ہے۔ زبر کی آواز اوپر، زیر کی نیچے، پیش کی سامنے جاتی ہے اور ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور اس کی تفصیلات پڑھی تھی۔ پھر ہم کچھ میجر جو ہمارے ایریاز ہیں، آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نے 5 جگہیں دیکھی تھی، جس میں سے ایک الخیشوم بھی ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ الخیشوم کا مطلب ہے نزل پیسج، ناک کا وہ راستہ جہاں سے آواز سنائی دیتی ہے، اس راستے کو خیشوم کہتے ہیں، ناک کا خالی حصہ یا ناک کا واسع۔ اور غنہ کا کیا مخرج ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کے بارے میں جان کر ہم اس کی تفصیلات ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی، لیکن یاد دہانی سے شروع کرتے ہیں۔ غنہ ایک ایسی آواز ہے جو ناک سے سنائی دیتی ہے، اور متعدد اسکرین پہ موجود مثالوں میں ہم غنہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پڑھے گا اس میں پہلا جو لفظ لکھا ہے اور نون کو انڈر سرکل کیا گیا ہے، کوئی اس کو پڑھ کر بتائے گا ہم پڑھیں گے غنہ کی تعریف کے اعتبار سے؟ جی۔ اچھا، جو پڑھنا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیں، تو بہت اچھا رہے گا۔ سسٹر ہینا سے شروع کرتے ہیں۔ سسٹر ہینا، پہلا کالم آپ پڑھیے۔ الہ الناس۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سسٹر صالحہ پڑھیں گی۔ الہ الناس۔ جی ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پڑھیے سیرش آپ۔ نیکسٹ۔ انکا۔ جی نیکسٹ پڑھیں گے سسٹر انو۔ سمن۔ سمن، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اب نیکسٹ پڑھیں گی نوما۔ نوما آپ پڑھیے نیکسٹ۔ فلما۔ فلما، الف بھی ہے آخر میں، اس لیے اس کو کھینچ کر۔ نیکسٹ ہم پڑھ دیتے ہیں باقی لوگوں کے۔ اچھا اچھا، فوزیہ کا مائک کون ہے، آپ پڑھیں گی نیکسٹ؟ نہیں باجی، میں نے ابھی جوائن کیا ہے، میرا نکل گیا تھوڑا اسٹارٹنگ۔ فرین آپ پڑھیں گی، آپ پڑھیے فرین۔ النار۔ النار، نیکسٹ ہے فإنما، ان جنات، جنت means یہ کہ to hold your voice for a while in nasal or nostrils, or you say the nasal passage، تھوڑی دیر آواز کو ناک کے باسے میں خالی حصے میں روک کر رکھنا ہے۔ یہ کچھ وائبریشن سائنز آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ غنہ کی آواز منہ سے شروع ہو کر ناک سے آتی ہے، اور اس کا اثر ذہن تک جا کر انسان کی فکرات اور ذہنی جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں یا ذہن کو تیز کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ قرآن کا جو حق ہے، حروف کا جو حق ہے، وہ ادا ہوتا ہے۔ اور غنہ جو ہے 2 حروف میں پایا جاتا ہے، یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ نزل پیسج پورا ایرو سے دکھایا گیا ہے، نون اور میم۔ جب نون پر اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ہم لاسٹ ٹائم سورۃ الناس کی پریکٹس کرنے والے تھے، یہاں ہم رکے تھے۔ انشاءاللہ سورۃ الناس چیپٹر نمبر 114 سب سے آخری سورت ہے، اور سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، مین کائنڈ۔ یہاں یہ پوری صورت ہے، ایک بار ہم اسے تلاوت کر رہے ہیں، پھر آیت آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آواز آپ لوگ کو ٹھیک نہ آئے تلاوت کے وقت، تو آپ لوگ کوئی ایک ہمیں بتا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قرآن کی تلاوت یا تجوید سیکھنے کے لیے کچھ باتیں ذہن میں ہوں کہ اپنی آواز سے نفرت مت کیجیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں تو یہ لفظ یہ جملہ استعمال مت کیجیے. یہ مت کہیے کہ میری آواز اچھی نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو ایسا وسوسہ ڈال رہا ہے. اور شیطان کا جو وسوسہ یا برا خیال ہوتا ہے وہ اتنی خوبصورتی اور اتنا آپ کو یس کہہ کے آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی کائنڈ آف وسوسہ ہے. بس جتنا ہو سکے اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ یہ دیکھیں گے کہ اس نے آپ کو جو آواز دی ہے اس کو آپ نے کس طرح استعمال کیا. مطلب اتنا جس کو ہم بہت ہی کم سمجھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی کاؤنٹ ہونے والی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آپ نے اکثر لوگ کو دیکھا ہوگا ہزاروں کتابوں کو پڑھ کر بڑے بڑے ماہرین بنتے ہیں. یہاں صرف ایک کتاب کے ماہر نے ہر وہ چیز بتا دی جس کا علاج یا جس کا جواب لوگوں کے پاس نہیں تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. اور یقیناً وجہ قرآن مجید ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بک آف گائیڈنس، بک آف سائنس یا ماسٹر بک آپ کہہ سکتے ہیں کی صورت میں قرآن مجید کو ایک مکمل ضروریات زندگی کا خیالات رکھ کر ہم تک پہنچایا. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے. اب دیکھتے ہیں سورۃ الناس کے لکھائی اور بناوٹ اور ادائیگی کو. حالانکہ آج کے سبق میں ہم غنہ کے بارے میں تفصیلات جاننے کے ساتھ ساتھ کچھ سورۃ الناس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. سب سے پہلے تو قاف اور کاف آپ جانتے ہیں دو قاف ہیں جس میں سے اگر کاف سے بدل جائے یہاں بجائے قل کے کوئی کل کہے تو کھا جائیے. حضرت نبی سے حضرت نبی کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمائیے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی. اگر اس کو بڑے قاف سے نہ پڑھیں تو کل کا مطلب ہوتا ہے امپیریٹو فارم یا کمانڈنگ فارم میں کھا جائیے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معنی کتنے بگڑ سکتے ہیں. نعوذ باللہ. اس لیے قاف کو بھاری یا موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. اور قل کہنا ہے. پھر اعوذ میں
جو بہت زیادہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ اور اعوذ میں، اسی لیے او کو نیچے لکھا گیا ہے، صرف یہ پارٹ آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بے رعب، جیسے کہ سیرش ٹوک رہی تھی کہ را موٹا نہیں ہوا، یہاں پر بی رعب، رعب کو کی را کو موٹا پڑھے، یعنی ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ، بی رعب، رعب بن، پھر ناک میں تشدید کے ساتھ لکھے ہوئے نون کی آواز کو روک کر پڑھیں، جسے غنہ کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھے اسی آیت کو تو بہت اچھا رہے گا، کوئی کوشش کرے گا آپ میں سے کوئی؟ ہم پڑھیں گے۔ جی اچھا، جب بھی آپ کو پڑھنا ہے، جواب دینا، ہینڈ ریز کریں گے تو سب سے اچھا رہے گا۔ جی سارش، آپ مائک آن کریے اور اس کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ بہتر ہے، لیکن یہاں پر ایک تنبیہ ہے کہ اعوذ اور ذو ود وسل اور وداؤٹ وسل، مطلب ساؤنڈ آف بز یہ ادا نہیں ہونی چاہیے، یہ زا را زا والے میں ادا ہوتی ہے۔ اس کو آپ اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے گمس یا جڑوں سے لگا کر اور پھر ادا کریں گے اس میں ساؤنڈ آف وسل کہہ دیجئے یا ساؤنڈ آف بز جو ہے، بزنگ ساؤنڈ جو ہے، وہ بالکل بھی ادا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حرف ذال، یوں تو ہم ذال کی تفصیلات میں پڑھیں گے، ابھی ہم نے با پڑھا تھا پچھلی بار، ذال کی بھی تفصیلات پڑھیں گے، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں اس کو سافٹلی ادا کرنا ہے۔ اب ٹھیک ہے، سسٹر نوما کا ہینڈ ریز ہے، ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں دوسری آیت میں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر عین اور حمزہ کا ایک ساتھ آنا، الف زبر آ جسے حمزہ کہہ رہے ہیں، اور عین کا ایک ساتھ یکے بعد دیگر آنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مخرج لوگ جو ہیں ایک ہی جگہ سے ادا کرتے ہیں۔ تو عین جو ہے وہ مڈل تھروٹ سے یا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اعو اعو عین، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ را کو موٹا پڑھنا ہے، نون کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف، دوسری آیت کے لیے تیار رہیے، جس کو بھی پڑھنا ہے، ایک بار ہم پڑھ رہے ہیں پھر آپ لوگ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہ الناس، الہ الناس۔ جی آپ سسٹر نوما آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہ الناس۔ ماشاءاللہ یہ آیت تو آپ نے اچھی ادا کی، لیکن بسم اللہ کو جب آپ پڑھیں گی تو رحیم کی را کو بھی تھوڑا موٹا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، یہ موٹا پڑھنے کا مطلب ہے کہ ایک ساؤنڈ آف آ، را اور را، یہ موٹا اور باریک کا فرق ہے۔ اب آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، من شرری لکھا ہے، من کی مثال ایسی سمجھیے جیسے آپ میں سے کوئی بتائیے PIN کیا ہوا، اگر انگلش میں ہم اسپیل کریں PIN تو ورڈ فارم میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ پن، پن پن، ایبسلیوٹلی پن پڑھیں گے، لیکن اگر پن کے آخر میں کے جوڑ دیں تو وہاں نون کی آواز کچھ دب جاتی ہے، وہ PIN کے پنک ہو جاتا ہے۔ نون از دیئر، دا ساؤنڈ آف پارشلی نون از دیئر، لیکن وہ کلیئر ساؤنڈ آف نون یا ساؤنڈ آف ننیشن وہاں پر نہیں سنائی دیتی۔ اسی کے سملر یہاں پر من لکھا تو ہے، لیکن من پڑھا نہیں جائے گا۔ ابھی ہم پڑھیں تو اس پر غور کیجئے اور کوشش کیجئے آپ میں سے کوئی ایک دہرائے۔ ابھی سسٹر صالحہ کا ہینڈ ریز ہے، ہم آپ کو موقع دیں گے۔
نیکسٹ آیت کے لیے کوئی تیار رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من 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 شر الوسواس الخناس. من شر من شر الوسواس الخناس. جی سسٹر صالحہ آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ کی آواز میں ایک خوبصورتی ہے. آپ نے پڑھا بہت اچھا لگا اور بہت اچھا ادا بھی کیا جزاک ماشاء اللہ. اللہ. تو وہ خوبصورتی اصل میں آواز کی نہیں ہے، بلکہ ہماری یا آپ کی آواز اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے، اللہ کی بناوٹ ہے. لیکن جو ادائیگی آپ نے ادا کی ہے وہ چیز بہت اچھی سے ادا ہوئی، اس لیے وہ دل تک پہنچی. خناس میں خا کو سمجھنا ہے. خا ایک ہیوی لیٹر ہے، اس کو خناس اے ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھ کر او ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. خون 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 اس طرح. اب نیکسٹ آیت ہے. اچھا اسی آیت کو پورا لکھا ہے ایک ساتھ. من شر الوسواس الخناس. آگے بڑھنے سے پہلے اچھا ڈونٹ فیل شائی ٹو ریسائٹ ان اے کلاس اور ان فرنٹ آف دا ادرس ادروائز یو مے نیور امپروو. اٹ از آلموسٹ مسٹ دیٹ یور ٹیچر اپرووز یور ریسائٹیشن. یہ ایک ٹپ اور دی گئی ہے کہ کبھی بھی آپ جو ہے دوسروں کے سامنے پڑھنے سے یہ نہ سوچیں. پہلی بات تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ میری آواز تو اچھی نہیں ہے، آپ کی اچھی ہے، یا میں اتنا نہیں پڑھ پاؤں گی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کلام کو پڑھ رہے ہیں. اور مختلف آوازیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں بھی مختلف مؤذن تھے اور ان کی اپنی اپنی آوازوں کی صلاحیتیں تھیں. قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تجوید کی رعایت کے ساتھ تو سب اچھی لگتی ہے اور سب دل پر اثر کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے پڑھائی کے وقت تو انشاءاللہ وہ آپ کی پریشانی کو دور کیا جائے گا، یا آپ کو ٹپس اور مزید دیے جائیں گے جس کی ضرورت ہوگی. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میری سانس ٹوٹ جاتی ہے، یا کوئی کہے کہ مجھ سے پرٹیکولر کوئی لیٹر نہیں ادا ہوتا ہے، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں انشاءاللہ. لیکن ہر ایک کو کوشش کرنی ہے. کلاس میں یا دوسروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے بالکل مت شرمائیے، کرنے سے بالکل مت شرمائیے، ورنہ آپ کی تلاوت بہتر نہیں ہوگی. یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کسی ٹیچر سے اپنی تلاوت چیک کرائیں. اگر آپ اٹک کر پڑھتے ہیں تو دوسروں کی پرواہ مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا. مطلب ایز اے ریوارڈ کہا جاتا ہے کہ اٹک کے پڑھنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب نیکسٹ آیت ہے، ہینڈ ریز کر کے رکھیے جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذی کی ذال کو ہمیں تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے. الذی ایسے نہیں پڑھنا. الذی کیونکہ ایک یا ساکن ہے جو مد فارم بناتی ہے. ڈیڈیکیٹڈ لیسن میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے، لیکن یہاں تھوڑا کھینچنا ہے.
یوس وسو، سین جہاں جہاں آئے ساؤنڈ آف وسل ایڈ کرنی ہے. یوس وسو. فی صدو، صدو کو جب صاد کو جب آپ پڑھیں گی تو ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ صدو. صدو اگر آپ نے پڑھا تو وہ سین ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھا تو انسان سخت گنہگار ہوگا. لوگ پڑھتے ہیں فی صدور الناس، مطلب فی کو بھی نہیں کھینچتے ہیں. فی صدور الناس اور فی صدور الناس بہت ہلکا فرق ہے. فی کو کھینچنا ہے، سو کو موٹا پڑھنا ہے، رن ناس میں غنہ کرنا ہے. اب آپ میں سے کوئی ایک ہمیں پڑھ کر سنائیے، اور آپ پڑھیں گے سسٹر ہنا. جی سسٹر ہنا آپ پڑھیے، مائک آن کیجیے پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس. رن ناس میں غنہ مسنگ تھا، ایک بار غنے کے ساتھ پڑھیے اسی کو. في صدور الناس. ماشاء اللہ پرفیکٹ. اچھا الذی یوس وسو میں جو ایک چیز اور ہمیں لگی وہ یہ تھی کہ یوس وسو سین ہیونگ ایٹ دا اینڈ پیش، اور پیش کو ہمیں جلدی سے پڑھنا ہے. یوس وسو وہ ہمیں لٹل اسٹریچ سنائی دیا، تھوڑا کھنچا ہوا، تو اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. ایک بار ہم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي يوسوس في صدور الناس. پھر اگلی آیت ہے. اچھا ایک بار اور سسٹر ہنا اس آیت کو پڑھ دیجیے، یہ پوری ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے، اگر ایک بار پڑھیں گی تو اچھا رہے. جی. الذي يوسوس no الذي يوسوس في صدور الناس. ماشاء اللہ بہت بہت اچھا آپ نے پڑھا، بہت اچھا. ورنہ مطلب اس طرح لوگ کی جو زبان پر چڑھا ہوتا ہے لوگ ایک دم سے چھوڑ نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ نے بہت پرفیکٹلی ماشاء اللہ پڑھا ہے. آخری آیت ہے. بسم الله الرحمن الرحيم من الجنة والناس. من الجنة والناس. آپ کو معلوم ہے جنتی میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں جنتی، بہت آسانی سے وہ لوگ جنتی کو جنت پڑھ دیتے ہیں. دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں لیکن معنی دونوں کے الگ ہیں، خیال رکھیں. اور دوسری بات دونوں جگہ جنتی کے نون میں اور والناس کے نون میں غنہ کے ساتھ پڑھیں. یہ ہماری سورۃ الناس تھی، لیکن اس کے تعلق سے ہمیں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا ہے، اور سوال ہے ہم لگا رہے ہیں اسکرین پر. کوئی بھی آنسر کورس میں پلیز آنسر مت کیجیے گا، جس کو آنسر آئے وہ ہینڈ ریز کرے اور پھر ہم اجازت دیں گے نام لے کر. دیکھیے یہ سورۃ الناس ہے، چیپٹر نمبر 114، اور اس سورت کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے غنہ کتنی مرتبہ اس سورت میں آیا ہے. آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، جلدی سے گن لیجئے اور گن کر بتائیے. چلیے سیرش کو جواب آ گیا ہے، سیرش بتائیے. میم صرف آپ 7. نمبرز میں جواب دینا. اچھا 7 ٹھیک ہے، اور باقی لوگ بتائیں. سسٹر ہینا، سسٹر ہینا، سسٹر انم، سسٹر صالحہ، دانیہ. جی 7. 7 سب کا جواب 7 ہے. مجھے 6 دکھ رہا میم 8. یس میم 8. 6 8 ہمیں الگ الگ جواب مل گئے ہیں. تو ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم 6 کو شروع کرتے ہیں سسٹر ہینا کے جواب سے. سسٹر ہینا نے 6 کہا، تو سسٹر ہینا نے جو کاؤنٹ نہیں کیا وہ جنتی والناس میں سے ایک کوئی غنہ ہے. ایم آئی کریکٹ سسٹر ہینا؟ یس میم 8 ہیں. سسٹر ہینا جی یو رائٹ. میں نے جن کی بھی کاؤنٹ نہیں کیا ہے. جی
اب آپ کو یہ حیرانی ہونی چاہیے کہ ہمیں کیسے معلوم چلا کہ آپ نے یہ کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن ہم سب کے جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کے جواب لیں گے۔ تو آپ نے جنتی کا نہیں کیا سسٹر ہینا، ہم ٹھیک ہیں؟ جی جی چلیے، اس لیے آپ کے 6 رہے۔ اب جن لوگ کا 8 ہے، جیسے سسٹر صالحہ ہیں، سسٹر دانیہ تھیں شاید، اور جنہوں نے بھی 8 جواب دیا، انہوں نے جو غنہ گنا وہ بربی کی رب پر بھی غنہ گن لیا۔ اب جنہوں نے 8 بتائے ہیں وہ بتائیں، اور صدوری شرری کی راہ پر بھی غنہ گن لیا۔ ذرا نہیں مائک آن میں نے کر نہیں کے۔ کیا۔ اچھا میم سسٹر میں نے صالحہ پھر 7 آپ، بولا تھا۔ نہیں آپ جنہوں نے 8 بولا ہے، معافی چاہتے ہیں، جنہوں نے 8 بولا ہے، میم سسٹر میں نے صالحہ، بولا تھا جی سسٹر نوما آپ نے 8 کہاں گنا؟ جی یہ جو منل جنتی ہے نا تو نون والا گنا ہے، ابھی من اس میں میں لکھا ہوا تھا جی من، جی گنا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا من شر۔ جی منل میم میں نے جنتی، شرری والا، من شرری والا اچھا نہیں منل جنتی۔ ٹھیک میں ہے، نے ہمیں آنسر سمجھ میں آ گیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، ویری گڈ۔ ہم نوما کے لیے ہیڈس آف ہیں، تو ویسے تو اس کا آنسر 7 ہونا چاہیے، لیکن نوما کو ہم ایک ایڈیشنل ایک نمبر دے رہے ہیں، تو وہ 8 اس لیے بتا رہی ہیں کہ من شرری، شاید من شرری میں جو من ہے یس اس کو میم۔ بھی وہ کاؤنٹ کر رہی ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیں یہاں پر حروف غنہ صرف 2 ہی ہیں، جس نون پر تشدید ہو، جس میم پر تشدید ہو۔ اور نون پر تشدید یا میم پر تشدید، میم تو اتفاقاً یہاں ہے نہیں، نون پر تشدید 7 جگہوں پر آیا ہے، تو 7 جگہوں پر غنہ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 2 جگہ اور بھی غنہ کائنڈ آف غنہ تھا، وہ من شرری آیت نمبر 3 کے اندر اور آیت نمبر 6 کے اندر، منل جنتی میں تو نہیں، آیت نمبر 3 کے اندر ہے من شرری، وہ بھی غنہ ہے، لیکن اس کا ذکر ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی آپ لوگ پریکٹس کیجئے، اس کو گروپ پر بھیجیے، اور ہر ایک کی اگر ریکارڈنگ آئے گی تو اچھا رہے گا، کیونکہ اس سے پہلی، دوسری، تیسری، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کی قرأت اچھی ہونے لگے گی۔ جیسے آپ کو کسی کی قرأت اچھی لگتی ہے، لوگوں کو پھر آپ کی قرأت اچھی لگنے لگے گی۔ تو اس کی آڈیو ریکارڈ کیجئے اور گروپ پر ڈالیے پلیز۔ آج کا یہ ہمارا سبق ہے، اسی کو ہم ایز اے ہوم ورک دے رہے ہیں، انشاءاللہ منڈے میں ہم نئے سبق کے ساتھ شروعات کریں گے، اور 5 سبق کے بعد بہتر ہے کہ آپ اس کو بغیر دیکھے یاد کر لیں، کیونکہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بغیر دیکھے یاد کر کے، بغیر دیکھے ریکارڈ کیجیے، آپ کو آن ریکارڈ یاد ہونا چاہیے غنہ کہاں کہاں ہے، کیونکہ جو پرنٹس، جو چیزیں آپ کے ذہن میں سیو ہوں گی وہ قیامت میں آپ کے لیے اور قبر میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے سبق پورا ہو گیا، آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے، آپ لوگ کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی رائے ہو؟ میم جی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ ایک بار وداؤٹ قرأت پڑھ کر سنا سکتی ہیں قل اعوذ برب الناس؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، تجوید آپ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ وداؤٹ قرأت تو آپ لوگ جانتے ہیں نا پڑھنا، ہم جی اکثر یہ قرآن کو ہم آپ تجوید کیوں سیکھ رہے ہیں؟ پہلے یہ جان لیجیے، ترتیل کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے، ترتیل کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے، کم و بیش 23 سال میں نازل ہوا۔ کوئی یہ سیکھے کہ قرآن کو ہلکے کیسے پڑھیں گے تجوید کلاس میں آ کے، تو بہت پسندیدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا ہے تو ہم سنا دیتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کو مت سیکھیے، وہ آلریڈی ہم اسی پیٹرن پر ہیں ہم لوگ۔ سسٹر نوما، جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، وہ جو من شرل والا ہے نا تو نون سائلنٹ ایک بار ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا، آپ ایک بار اور پڑھ کر بتا دیے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتی ہیں، تو ہم ایک بار پوری پڑھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد میٹنگ آٹو اینڈ ہوگی تو کلاس کا اختتام اس کو مانا جائے، ہم لگا دیتے ہیں اسکرین پر، اور آپ اس سے دیکھتے رہیے اور ریلیٹ کر سکیں تو کیجیے۔ ہم اس کا مائک آف کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں۔ دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا کثیرا ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. میں ایک چیز بول رہی تھی. جی بولیے. ہم نے نا بہت پریکٹس کی تھی اس سورے کی، مطلب اب جب کلاس آنے والی تھی آپ نے بولا تھا، لیکن پھر بھی ایک غلطی نکل آئی ہے اعوذ میں. یہ زا میرا زا نکل جاتا ہے، جو زا ہوتا ہے وہ زا نکل جاتا ہے. تو اس کے ایک خاص سبق میں ہم دال کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر وہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی. کیسے نکلتا ہے، کون سا منہ کا حصہ ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایٹریبیوٹس کیا ہے، تو انشاءاللہ اس ٹائم آپ مور ریلیٹ کر پائیں گے. مجھے تو ایک چیز ابھی اچھی ہم لگی تھی کہ میں نے اتنی پریکٹس کی تھی، اس کے بعد بھی غلطیاں نکلی، تو صحیح ہے نا، اور اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ. جی جی نہیں اچھا ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اور اچھا ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھے. کسی کا کوئی مشورہ ہے؟ انشاءاللہ اب ہم لیٹر کا اور سبق نمبر 4 انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم پڑھیں گے. میم یہ آپ جو مخرج بتا رہی ہیں یہ لکھتے ہوئے چلے نا کہ کون سا مخرج کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے. ہاں ریکارڈڈ سیشنز بھی ہیں آپ کے پاس، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بہت پسندیدہ ہے اسلام میں لکھ کر کسی چیز کو پڑھنا. پہلے ہی وہی میں علامہ بالقلم، قلم سے سکھایا. بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے. جی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.